السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی حکایت کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ گلستان سعدی باب اول حکایت نمبر 3۔ شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں، ملک زادہ راشنی دم۔ ملک زادہ شہزادے کو کہتے ہیں، بادشاہ کا بیٹا۔ ملک زادہ راشنی دم، ایک شہزادے کے بارے میں نے سنا کہ کوتاہ بود، جو چھوٹے قد والا تھا، وہ حقیر تھا، لوگ اس کو کمزور سمجھتے تھے۔ قد کم ہونے کی وجہ سے وہ دیگر برادرانش بلند، اور اس کے دیگر بھائی بلند قامت تھے، وہ خوبرو اور خوبصورت تھے۔ بارے پیدر بکراہت و استحقار دروے نظر میں ہمی کرد۔ بارے ایک بار پیدر باپ کراہت و استحقار کے ساتھ اس کو دیکھ رہا تھا، یعنی باپ بھی اس کے ساتھ حقارت کا رویہ رکھتا تھا۔ وہ پسر بفراست و استفسار دریافت، بچے نے دانائی کے ساتھ اور عقل مندی کے ساتھ اس بات کو محسوس کیا کہ یہ والد بھی مجھے حقیر سمجھ رہا ہے۔ وہ گفت، اور اس بیٹے نے کہا، اے پدر، اے والد محترم، کوتاہ خردمند بے کہ نادان بلند۔ عقل مند چھوٹے قد والا بہتر ہے اس بلند قد والے آدمی سے جو بیوقوف ہو۔ اس وجہ سے چھوٹے قد ہونے کی وجہ سے مجھے کمتر نہ سمجھو۔ ہر چے بقامت کہتر، بقیمت بہتر، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو قامت کے اعتبار سے چھوٹی ہو، وہ قیمت کے اعتبار سے بڑھیا ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے۔ اس چیز کی جسامت چھوٹی ہوتی ہے، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ اور دلیل دی کہ الشاۃ نظیفۃ والفیل جیفۃ، بکری قد و قامت کے اعتبار سے چھوٹی ہے، لیکن اس کا مقام یہ کہ وہ حلال ہے، پاک ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہاتھی قد و قامت کے اعتبار سے تو بہت بڑا ہے، لیکن جیفتن، وہ مردار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم کے اعتبار سے جو چیز چھوٹی ہوتی ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ شعر، اقل جبال الارض طور وانہ لاعظم عند اللہ قدرا ومنزلہ، زمین کے پہاڑوں میں سے سب سے چھوٹا پہاڑ طور ہے، کوہ طور، جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات مل گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو زمین کے پہاڑوں میں سے سب سے چھوٹا پہاڑ طور ہے۔ وَإِنَّهُ لَأَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ قَدْرًا وَمَنزِلًا، اور یہ بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر اور منزلت کے اعتبار سے۔ تو طور کی جسامت بھی چھوٹی ہے، کم ہے، لیکن اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اور اس لڑکے نے کہا، آشنی دی کے لاغر دانا، گفت بارے بابلہ فربا، از پیتازی اگر ضعیف بود، ہم چنا از طویل خربہ۔ آشنی دی، کیا تو نے یہ بات سنی ہے، یہ بات تم نے نہیں سنی ہے کہ لاغر دانا، کہ ایک
دبلے پتلے عقلمند آدمی نے گفت کہا بارے ایک دفعہ بأبلہ فربا موٹے بیوقوف سے. قد و قامت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے ایک لاغر عقلمند نے ایک موٹے بیوقوف سے پوچھا یا موٹے بیوقوف سے کہا اسب تازی اگر ضعیف بود، تازہ گھوڑا اگرچہ کمزور ہو ہم چنا از طویل خربہ، اسی طرح وہ گدوں کے گلے سے بہتر ہے. ایک طرف گدوں کا پورا گلہ اور دوسری طرف ایک گھوڑا، تازہ گھوڑا، تو یہ تازہ گھوڑا اس پورے گلے سے، گدوں کے گلے سے بہتر ہے. پدر بخندید، بیٹا ہنسا، باپ ہنسا، و ارکان دولت بپسندیدن، اور دربار کے جو ارکان ہے وزراء وغیرہ، تو انہوں نے بچے کی بات پسند کی. و برادراں بجا برنجیدند، اور بادشاہ کے بیٹے اس بات کے اوپر رنجیدہ ہو گئے کہ ہمارے اس کمزور بھائی نے تو بڑی مضبوط بات کی جو باپ کو بھی پسند آ گئی اور باقی وزیروں کو بھی پسند آ گئی. قطع تا مرد سخن نہ گفت باشد، عیب و ہنرش نہ ہفت باشد، عربی شاہ گما مبر کے خالیس، شاید کے پلنگ خفت باشد. تا مرد سخن، جب تک آدمی سخن نہ گفت باشد، جب تک آدمی نے بات نہ کی ہو، جب تک آدمی خاموش ہو، عیب و ہنرش نہ ہفت باشد، اس کے عیب اور اس کے ہنر پوشیدہ ہوتے ہیں. جب تک آدمی بات نہیں کرتا تو اس وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ کتنے پانی میں ہے. اس کے عیوب، اس کی کمزوریاں بھی چھپی ہوتی ہے اور اس کی جو مہارتیں ہیں وہ بھی چھپی ہوتی ہے. جب بولنے لگتا ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عقل مند ہے یا بیوقوف ہے. تو یہ بچہ اب تک خاموش تھا، لوگ اس کو نہیں پہچان رہے تھے کہ یہ کون ہے، لیکن جب بات کی تو بادشاہ کو بھی اس کی بات پسند آ گئی، وزراء کو بھی اس کی بات پسند آ گئی. حربی شاہ گمام ابر کے خالیس، ہر بیشا، بیشا اس جنگل کو کہتے ہیں جس کے اندر مختلف جانور رہتے ہیں. تو ہر جنگل کو گمان مت کر کے خالی ہے. کس چیز سے خالی ہے؟ شیر وغیرہ سے خالی ہے. شاید کہ پلنگ خفت باشد، ممکن ہے کہ بیڑیا سویا ہوا ہو. پلنگ، بیڑیا، ممکن ہے کہ بیڑیا وہاں موجود ہو. تو تم کسی کے بارے میں یہ گمان مت کرو کہ یہ تو بالکل بھی وقوف ہے. ممکن ہے کہ اس کے اندر ایسی کوئی خوبی موجود ہو جو تجھے پتہ نہ ہو. شنیدم کے ملک را در آمدت، میں نے سنا کہ بادشاہ کو اس وقت دشمن صعب روئے نمود، ایک مشکل دشمن سامنے آیا، ظاہر ہوا. ان دنوں بادشاہ کو ایک مشکل، ایک سخت دشمن سامنے آیا. چون لشکر از ہر دو طرف روئے درہم آوردن، جب لشکر دونوں طرف آمنے سامنے ہوئے، و قصد مبارزت کردند، اور مقابلے کا قصد کیا. اول کسے کے و میدان در آمد، آپ سربود و گفت، تو سب سے پہلے میدان میں جو شخص آیا وہ بچہ تھا. باپ کے لشکر میں سے جو سب سے پہلے مقابلے کے لیے نکلا تو وہ یہ بچہ تھا. وہ گفت، اور اس بچے نے کہا،
آن من باشم کے روز جنگ بینی پشت من، آمنم کے اندر مایا خاک و خو بینی سرے، آن من میں وہ نہیں ہوں، آن من باشم میں وہ نہیں ہوں کہ روز جنگ کہ جنگ کے دن بینی تو دیکھے پشت من میری پشت، میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ جنگ کے دن تو میری پشت دیکھے، یعنی میں بھاگوں دشمن سے، میں بھاگوں اور میری پشت میں نظر آ جائے، میں وہ شخص نہیں ہوں۔ آمنم میں وہ ہوں کہ اندر میان خاک و خونی خون بینی سرے، میں وہ شخص ہوں کہ جنگ کے دوران تو مجھے خاک اور خون میں دیکھے گا، خاک اور خون میں میرا سر دیکھے گا، یعنی جنگ کے دوران میں لڑتے لڑتے مر تو سکتا ہوں لیکن بھاگ نہیں سکتا کہ بھاگتے ہوئے تم میری پشت کو دیکھو۔ ای بگفت وبر سپاہی دشمن زد، اس نے یہ بات کی اور دشمن کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ تنے چند مردان کارے را بکوشت، چند بہادر دشمنوں کو قتل کیا۔ چوب پیش پدر آمد، جب بادشاہ کے سامنے آیا، زمینی خدمت ببوسید، خدمت کی زمین کو بوسہ دیا۔ وہ گفت اور کہا، ایک شخص سے منت حقیر نمود، تا درشتی ہنر نہ پنداری، اسپ لاغر میا بکار آید، روز میدان گاؤ پرواری۔ ایک اے وہ شخص کے منت حقیر نمود کہ میں اس کو حقیر نظر آیا، اے وہ شخص جس کو میں حقیر نظر آیا، تا درشتی ہنر نہ پنداری، اس وقت تو نے میری عقل مندی اور ہنر نہ پہچانا۔ اسپ لاغر میا بکار آید، دبلا پتلا گھوڑا میدان میں کام آتا ہے، روز میدان گاؤں پرواری، میدان کے دن لاغر گھوڑا کام تو آتا ہے لیکن گاؤں گائے کو کہتے ہیں، گائے کو تو پرواری کوئی جگہ ہے تو اس پرواری کی گاؤں کی گائے کام نہیں آتی، کام آتی ہے تو کیا چیز کام آتی ہے؟ گھوڑا کام آتا ہے۔ آوردان کے سپاہی دشمن بسیار بود، کہا گیا ہے کہ دشمن کی فوج زیادہ تھی، وہ اینا اندک اور یہ لوگ کمزور تھے، وہ جماعت آہنگ گریز کردن اور ایک جماعت نے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ پسر نعرہ بزد، بچے نے نعرہ لگایا، وہ گفت اور کہا، اے مرداں، اے مردو بکشید، کوشش کرو تا جامع زنا نہ پوشید، عورتوں کے کپڑے نہ پہنو، عورتیں نہ بنو، ہمت کرو۔ سوارارا بگفتنی او، تحور زیادہ گشت، گھڑ سواروں کو اس کی بات سے غیرت زیادہ ہو گئی، جوش زیادہ ہو گیا۔ وہ ایک بار حملہ کردن، اور ایک ہی بار حملہ کیا سب نے۔ شنیدم کے ہم دراں روز، میں نے سنا کہ ان دنوں یا اسی دن بر دشمن ظفر یافتند، ان لوگوں نے دشمن کے اوپر فتح حاصل کر لی۔ پدر سرو چشم راببوسید، باپ نے اس کے سر اور آنکھوں کو بوسہ دیا۔ وہ در کنار گرفت اور
اس کو گلے لگایا، وہ ہر روز نظر بیش کرد اور اس کو زیادہ توجہ دینے لگا، تا ولی عہد خیش کرد، یہاں تک کہ اس کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ برادرانش حسد بردن، اس کے بھائیوں کو حسد ہوا، و زہر در تعامش کردن، اور اس کے کھانے کے اندر زہر ملایا۔ خواہرش از غرفہ بدید، اس کی بہن نے کمرے سے دیکھا کہ باقی بھائی اس بھائی کو زہر ملا رہے ہیں۔ و دریجہ برہم زد، اور کڑکی کو مارا، یعنی اس کو بتانے کے لیے کہ یہ کھانا نہ کھاؤ۔ پسر بفراست دریافت، بچہ دانائی کی وجہ سے سمجھ گیا۔ 10 ازتام باز کشید، اور کھانے سے ہاتھ روک دیا، و گفت اور کہا، محال است، ناممکن ہے کہ ہنرمندہ بمیرند، کہ عقل مند لوگ مر جائے، و بے ہنراں جائے ایشا گیرند، اور بے ہنر اور بیوقوف لوگ اس کی جگہ پکڑے، تو ایسا ناممکن ہے۔ لہذا اس نے کھانے سے انکار کر لیا، اور اسی طریقے سے ان کی جو سازش تھی وہ ناکام ہو گئی۔ پدر را ازی حال آگاہی دادن، لوگوں نے باپ کو اس بات کی خبرداری کی۔ برادرانش را بخاند، اس کے بھائیوں کو بلایا، و گوشمال بواجب داد، اور ضروری سزا دی۔ پس ہر یکے را از اطراف بلادی حصہ مرضی معین کرد، پس ہر ایک کے لیے ملک میں سے متعین حصہ حوالہ کیا، تا فتنہ فرو نشست، تاکہ فتنہ بیٹھ جائے، و نزاع برخاست، اور جھگڑا ختم ہو جائے۔ تو اس حکایت کا خلاصہ یہ نکلا کہ کسی کو قد و قامت کی وجہ سے کمزور اور ناتواں اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔